اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 and 81 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 80 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب ہے آیت نمبر 80۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ تو یہاں پر چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ٹائم آ رہا ہے نا، تو اللہ نے اس میں اشارہ بھی ہے ہجرت کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کو دعا بھی دے دیا کہ یہ دعا پڑھو اب آپ کہ ربی ادخلنی مدخل صدق۔ تو یعنی اللہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ کس طرح سے دعا مانگو جب کہیں سے بھی مطلب تم نکلتے ہو اور دوسری جگہ تم مطلب انٹر ہوتے ہو۔ ایگزٹ اینڈ انٹری یعنی یہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ زندگی میں انسان جو ہے نہ کہیں سے باہر نکلتا ہے اور کہیں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہت بڑی ہجرت آ رہی ہے، اس کے لیے اللہ نے ان کو دعا بھی دے دیا کہ اب یہ پڑھو آپ۔ تو وَقُلْ اللہ نے کہا کہو آپ اور کہو ربی اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر، یعنی میری انٹری جو ہے وہ ایسی کر مدخل صدق، یعنی کہ جو کہ مطلب سچائی کے ساتھ جو انٹری ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ ادخلنی مدخل صدق، کہ اللہ مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، یعنی کہ آنر اور مطلب عزت اور سچائی یعنی کہ حق ٹروتھ کے ساتھ۔ وَأَخْرِجْنِي اور مجھے یعنی کہ خارج یعنی ایگزٹ باہر نکالنا ہے۔ تو اب نیچرلی وہ مکہ سے باہر نکلیں گے نا اور مدینہ میں انٹر ہوں گے، تو وَأَخْرِجْنِي اور مجھے باہر نکال مخرج صدقن، یعنی وہ جو مخرج صدقن یعنی کہ مجھے سچائی کے ساتھ مطلب باہر نکال، سچائی اور مطلب عزت کے ساتھ، یعنی وَاجْعَلْ لِي اور بنا دے میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، لدن کا یعنی اپنے پاس سے اللہ میرے لیے بنا دے سلطانا نصیرا، یعنی کہ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ مطلب میری مدد اور میرے لیے مطلب کوئی بھی سلطانن کا مطلب اتھارٹی بھی ہے، یعنی تو میرے لیے سند بھی ہے، سند تو میرے لیے تو ایک ایسی سند بنا دے اور تو میرے لیے یعنی کہ مطلب ایسی مدد دے دے کہ مطلب جو کہ میرے لیے ایک خاص یعنی کہ میرے لیے جو مدد ہو، یعنی وہ تیرے پاس سے ہو، من لدن کا مینس تیرے پاس سے ہو، کہ وہ اتھارٹی وہ سند جو میری مدد کرے۔ یعنی تو یہ دعا اتنی اچھی کمپلیٹ ہے، تو اس کو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم کبھی بھی مطلب کہیں سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں اور پھر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم کو نکلنے کے ٹائم پر یہ دعا اگر ہم پڑھتے ہیں اور جب ہمارا داخلے کا ٹائم آتا ہے تبھی بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یعنی ہمارے لیے انٹری بھی اور ایگزٹ اور انٹری دونوں کے لیے اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ ہم کو سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ تو ہمیں یہاں سے مطلب یعنی کہ انٹری بھی کروا، اور جو ہمیں یہاں سے جب نکال تو وہ بھی سچائی کے ساتھ اور عزت اور مرتبے کے ساتھ ہو۔ سے کہو او مائی لارڈ لیٹ مائی انٹری بی بائی دا گیٹ آف ٹروتھ اینڈ آنر اینڈ لائک وائز مائی ایگزٹ by the gate of truth and honor.
and grant me from thee an authority to aid me. दुआ है पूरी. इसकी नोट है 2279. The entry and exit here referred to may be interpreted in 4 senses. यानी ये जो एक दाखला और एक मतलब खारिज होना यानी निकलना, तो एग्जिट उसका जो यहाँ पर जिस तरह से उसको रिफर किया गया, उसको कहा गया कि इसका जो मतलब निकालेंगे ना हम, अगर इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसको 4 तरह से करेंगे, 4 सेंसेस में. नंबर 1, एंट्री इनटू डेथ एंड एग्जिट एट द रिजरेक्शन. यानी सबसे पहली ये कि इंसान की जो दाखिला होता है मौत में, यानी जब वो मौत के अंदर दाखिल होता है और जब वो निकलेगा बाहर, यानी कि कयामत के दिन उसकी मतलब जो एग्जिट होगी. For the righteous who have purified their souls by prayer and spiritual teaching from the Quran, there is on each occasion a fuller and fuller realization and enjoyment of truth and honor. यानी वो लोग जो बहुत ही नेकोकारों में से हैं, स्वाले, और वो उनके यानी उन्होंने अपनी रूह को, अपनी जान को, सोल को बहुत ही पाकीज़ा किया है नमाजों के साथ, इबादत के साथ. और फिर जो भी कुरान की रूहानी मतलब टीचिंग है, यानी कि जो कुछ भी अल्लाह ने हमको कुरान के अंदर रूहानी तौर पे जो सिखाया है उससे. और फिर देयर इज ऑन ईच ओकेजन अ फुलर एंड फुलर रियलाइजेशन, यानी हर मौके पे इसका बहुत अच्छी तरह से एहसास होता है, महसूस करते हैं, हम रियलाइज करते हैं. एन एंजॉयमेंट ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, के सच्चाई और हक पे होना और इज्जत और मर्तबा हासिल करने में कितना मतलब कितना उसके अंदर खुशी है. फॉर दोज हु आर estranged फ्रॉम अल्लाह, यानी वो लोग जो अल्लाह से बड़े वो हो गए हैं, मतलब दूर हो गए हैं. उन्होंने मतलब वो बिल्कुल यानी कि जैसे कि अल्लाह उनके लिए वो है कि जैसे वो दूर हो गए हैं और अब वो जानते नहीं है. द इफेक्ट इज अपोजिट, यानी इनके लिए अपोजिट है, यानी इनके लिए उलट है. यानी जो नेकोकारों के लिए है उनके लिए एक अलग बात है, और जो लोग अल्लाह से दूर निकल गए हैं उनके लिए नेचुरली उनका तो फिर उल्टा ही इफेक्ट है ना. द ट्रूथ बिकम्स बिटर, सच्चाई उनके लिए और कड़वी है. And there is ignominy and exposure instead of honor. तो बजाय इसके कि ना उनको इज्जत और मर्तबा ये सब हो, तो उनको मिलती है जिल्लत, डिसग्रेस, बदनामी, ये सब चीजें उनको मिलेगी ना. और फिर वही है कि जो यानी कहते हैं ना कि उनकी तमाम बुराइयां जो है वो खुलकर सामने आएगी. नंबर 2, एंट्री फॉर द होली प्रॉफिट into the new life at मदीना. यानी जो इसका सेकेंड मतलब जैसे 4 तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया है ना, तो सेकेंड जो है इंटरप्रिटेशन वो ये है कि दाखिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नई जिंदगी में जो मदीना में, विच वॉज स्टिल इन द वूम ऑफ फ्यूचरिटी, यानी कि अभी वो उसके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है ना. तो वो ऐसा ही है जैसे कि मतलब एक माँ के मतलब वूम में, यानी उसके रहम में, जैसे कि मतलब जो चीज छुपी हुई है वो जाहिर नहीं है, ऐसी ही ये बात भी छुपी हुई है कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, मदीना में कैसी लाइफ होगी, किस तरह का सब कुछ होगा. तो वो फ्यूचर पूरा उसमें अभी मुस्तकबिल जो है वो पूरा छुपा हुआ है, जिसको हिंदी में भविष्य कहते हैं ना, भविष्य. And exit from the life of persecution and the milieu of falsehood, यानी कि वो मक्का की जिंदगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा जुल्म था, बहुत ही मतलब ज्यादती थी, तो उस माहौल से, यानी कि झूठ का माहौल था वो, तो झूठ के माहौल से बाहर निकलना. which surrounded him in his native city of Makkah, still given up to आइडोलेट्री, यानी कि वो जो बुत परस्ती में पूरा घिर चुका था मक्का,
تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ان کے اپنا شہر تھا، وہ وہاں پیدا ہوئے، وہ وہاں بڑے ہوئے، تو اب وہ شہر جو ہے اس کو وہ تمام ظلم ستم اور جھوٹ سے فریب سے سب سے بھرا ہوا تھا، اور بت پرستی سے بھی، تو اس کو مطلب چھوڑنا ہے نا، ایگزٹ کرنا ہے وہاں سے۔ نمبر 3 ریفرنگ ٹو دا امپینڈنگ ہجرت اگین، اور پھر جو ہجرت ابھی جو ہونے والی ہے، یعنی جو کہ ابھی ہے یعنی ہونے والی ہے، وہ آنے والی ہے۔ دا پریئر میں مین، تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لیٹ اٹ بی فرام پیور موٹیوز آف ٹروتھ اینڈ اسپرچل آنر، یعنی تمہارا مطلب سچی، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی پاکیزہ خواہشات اور بہت ہی سچائی پہ اور بہت ہی روحانی عزت اور مرتبہ، تو اس پر یعنی کہ مطلب یہ ہو کہ داخلہ بھی اس پر ہی ہو اور جو نکلنا ہے باہر وہ بھی اسی پر ہو۔ اینڈ ناٹ فرام موٹیوز آف اینگر اگینسٹ دا سٹی آف مکہ اور اٹس پرسیکیوٹرس، یعنی یہ نہ ہو کہ جیسے وہاں سے نکل رہے ہیں لیکن بہت ہی غصے میں، یعنی کہ پورے مکہ شہر پہ بھی غصہ اور وہاں پہ جو ظالم ظلم کرنے والے ان پر بھی بہت غصہ اور غصے میں نکل رہے ہیں، یہ نہیں۔ اور آف ایمبیشن، اور یا تو پھر بڑے دماغ کے اندر بڑے اونچے اونچے یہ خیالات ہو، اور ورلڈلی پاور فرام دا سٹی آف مدینہ، کہ اب میں مدینہ میں جا کے مجھے پورا دنیاوی پاور حاصل ہو جائے گا، پھر میں دیکھو ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وچ واز ریڈی ٹو لے ایوری تھنگ ایٹ دا پروفٹس فیٹ، کیونکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ بھی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں مدینہ جاؤں پھر مجھے اتنا سارا سپورٹ ملے گا مجھے، اور پھر دیکھو میں ان لوگ کو کیسے مطلب میرا ورلڈلی پاور سے میں ان کو کیسے مزہ چکھاتا ہوں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جنرلی نمبر 4 جو ہے، جنرلی عام طور پر entry and exit at every stage of life، ہر تمہاری زندگی کے ہر مطلب جو سٹیج، یعنی اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یعنی زندگی کے ہر مرحلے پر یا جو بھی زندگی کے اندر دور چلے آتے ہیں ان تمام کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ انٹری ہوتی ہے کہیں سے، تو کہیں پر ایگزٹ ہوتی ہے، یعنی کہیں پر تم داخل ہو رہے ہوتے ہو تو کہیں پر تمہاری ایگزٹ ہوتی ہے کہ تم باہر نکل رہے ہوتے ہو۔ تو ہر وہ مقام زندگی کے جس کے اندر تمہاری کہیں پر داخلہ ہے تو کہیں پر تمہارا باہر نکلنا ہے، یعنی تو یہ عام طور پہ بھی ہے کہ یعنی تم سمجھو کہ ایک انسان ہے جو جاب پہ جاتا ہے، اس کی جاب پہ انٹری ہوتی ہے تو وہ وہاں بھی یہ دعا پڑھے، اور جب اس کا زندگی کا پورا کچھ ٹائم ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنی جاب کو چینج کرتا ہے اور یا ریٹائرمنٹ آتی ہے تو تبھی بھی یہ دعا پڑھے، کہیں نہ کہیں سے بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو باہر، تو یہ ہر موقع ہے زندگی کے ہر موقع پر جہاں بھی تمہاری انٹری اور ایگزٹ ہوتی ہے تو یہ وہ بھی میننگ ہے۔ اور اس کے بعد ہے نیکسٹ کہ میں نے پورا پڑھی تھی نا، این اتھارٹی ٹو ایڈ می، ہاں تو اب ہے اس کی نوٹ ہے 2280، نیکسٹ نوٹ 2280، آل پریئر مسٹ بی فار Allah's aid and authority، یعنی کہ ہماری ہر نماز دعا جو بھی ہو یعنی وہ اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی سند حاصل کرنے کے لیے ہو، کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی، یعنی یہ نہیں کہ اپنے اوپر نہ سوچے کہ اب دیکھو ابھی ہم یہاں پہ ہم کیسے ٹھیک کرتے فلانے کو اور ہم دیکھو یہ کریں گے وہ، یہ ایسا سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاؤ ایور مچ وی میں پلان، چاہے ہم کتنی بھی پلاننگ کر لیں، یعنی کتنا بھی ہم ارادہ کر لیں، اور سکسیس مسٹ ڈپینڈ آن ہز ایڈ، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ہاؤ ایور نوبلر our motives،
ہمارے ارادے چاہے کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی اچھے ہمارے ارادے ہوں، وی ہیو نو رائٹ ٹو امپیرل اینی لائفز، یعنی ہم کسی کی زندگی میں کوئی بھی خطرہ ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کوئی بھی اس کی مشکلات کھڑی کریں، یا کسی کے لیے بھی کوئی بھی یعنی کہ اس خطرے میں ہم کسی کو ڈالے، رسک میں ڈالے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دیر از اتھارٹی ان دا ورڈ آف اللہ، کہ انلیس دیر از اتھارٹی، یعنی اگر اللہ کے کلام کے اندر تمہیں کوئی ایسی سند مل رہی ہے تو بات الگ ہے کہ اللہ اگر حکم کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جاؤ اب، اور مطلب وہاں پر قتال کرو یعنی کہ جنگ کرو، تو اب وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن تم کسی بھی جان کو اپنی مرضی سے اس کا کوئی بھی مطلب نقصان کرنا یہ نہیں کر سکتے. The Prophet only acts on Allah's commission and inspiration. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بھی کرتے تھے نا تو وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، اللہ کا آرڈر ہوتا تھا، اور اللہ وحی کرتا تھا، انسپریشن. تو تبھی وہ کچھ بھی کرتے تھے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہو، اللہ کہتا ہے اور کہو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، آ گیا ہے حق، اب حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، تو اب باطل جو ہے اس کو تو جانا ہی پڑے گا، یعنی پیرش ہونا ہی پڑے گا، اس کو تباہ برباد، یعنی سمجھو پیرش، ختم. تو یعنی حق آ چکا ہے، سچائی آ چکی ہے، اور جھوٹ کو اب جانا ہی پڑے گا، کیونکہ سچ کے آتے ہی جھوٹ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور پیرش ہو جاتا ہے، فالس ہوڈ پیرش ہو جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل جو ہے جھوٹ، فالس ہوڈ، اس کے نیچر میں ہی ہے کہ اس کو پیرش ہونا ہی پڑے گا. یعنی جھوٹ کے پاؤں جو ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتے، اس کو اکھڑنا ہی ہے. تو اللہ نے کتنی بڑی بات بول دیا نا یہاں پر کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو یعنی کہ جب سچ آ گیا، سچائی اگر آ گئی ہے تو جھوٹ جو ہے اس کو ختم ہونا ہے، برباد ہو جانا ہے، پیرش ہو جانا ہے. اور چونکہ جھوٹ کے مزاج میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا پیرش ہی، جب بھی دیکھو کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جھوٹ کھل کے ابھر کے سامنے آتا ہے، اور وہ کتنا بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے تب کہ جب وہ جھوٹ جب بول رہا تھا تب اس نے سوچا نہیں تھا کہ میرا یہ جھوٹ جب بھی سامنے آئے گا تو میں اپنی عزت گنوا بیٹھوں گا، یا مطلب میرے لیے وہ بہت ہی ذلت کی بات ہوگی. چاہے کتنے بھی سالوں تک کوئی بندہ جھوٹ بولتا رہے، کسی کو جھوٹ بول کے مطلب بہکاتا رہے یا بے وقوف بناتا رہے، تو وہ زیادہ ٹائم نہیں چلتا، کیونکہ سچائی کے ساتھ اللہ ہے اور جھوٹ جو ہے وہ شیطانی عمل ہے. اس لیے اللہ وہ شیطانی عمل میں تمہارے ساتھ کیسے ہوگا؟ اس لیے جھوٹ کے پاؤں اکھڑ جاتے بہت جلدی. اس کے مزاج میں پیرش ہونا لکھا ہے، برباد ہونا. And say, truth has now arrived and falsehood perished. For falsehood is by its nature bound to perish. اس کی بھی نوٹ ہے 2281. From its nature, falsehood must perish. کیونکہ جھوٹ کے مزاج میں ہی ہے کہ اس کا ختم ہونا، تباہ ہونا، برباد ہونا لکھا ہوا ہے. فار اٹ از دا اپوزٹ آف ٹروتھ، کیونکہ وہ سچائی کے خلاف ہے. جھوٹ کے پاؤں کبھی بھی اکھڑ کے ہی رہیں گے. اینڈ ٹروتھ مسٹ ایور پریویل، سچائی جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہو کے رہے گی. اس لیے سچائی غالب آ کے رہے گی. جھوٹ بھلے کتنے ہی ٹائم تک اس کا بول بالا ہوتا رہے، یا اس کو لوگ سمجھتے رہے کہ ارے
یہ جھوٹا ہے لیکن دیکھو نا اس کا کتنا بول بالا ہے. لیکن نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب سچ جو ہے اس کا بول بالا ہوگا اور جھوٹ کو شرمندہ ہو کے تباہی اور بربادی کی طرف ہی جانا پڑے گا.